پھر یہ کہ نماز میں بچوں کو آپ نے خشوع کا عادی بنانا ہے. جب آپ خود قرآن پڑھیں یا کہیں قرآن کی تلاوت ان کو سنائیں تو ایسی آیات بھی سنائے کریں جس میں کوئی قاری رو رہے ہوں. اب دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ مجھے قرآن کریم پڑھ کے سناؤ, جس پر انہوں نے کہا تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیا میں آپ کو پڑھ کے سناؤں؟ قرآن تو آپ پہ نازل ہوا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے قرآن پاک کی تلاوت کی اور اس کے بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو وہ رو رہے تھے. اچھا, ہماری سوسائٹی میں کیا ہے, ڈونٹ بی اے کرائی بیبی. یہ کوئی رونے کی بات ہے؟ روتے نہیں ہیں, مرد نہیں رو رہے, ہم بھی اپنے آنسو چھپائیں گے. ہماری نمازیں بھی ایسی ہیں کہ اس کو خشوع نہیں نظر آ رہا. اب آپ دیکھیں مائیں اکثر جب نماز پڑھتی ہیں کیسے پڑھتی ہیں بتائیں. ایک طرف ہم نے ہانڈی چڑھائی ہوئی ہے, کوئی کھانا مانگ رہا ہے, کوئی بچہ رو رہا ہے, ہسبینڈ کی ایک فرمائش ہے, فون بج رہا ہے, اور ہم سلام پھیرتے ساتھ ہی پہلا جملہ یہ بولتے ہیں نماز بھی نہیں تم لوگ صحیح طرح پڑھنے دیتے. تو اپنی نمازوں میں خشوع لائیں. اگر بچے لڑ رہے ہیں نا, بہن بھائی لڑنے دیں, کوئی بات نہیں, کچھ نہیں ہوگا. کئی دفعہ آپ گھر میں نہیں ہوتی تب بھی لڑتے ہیں, کئی دفعہ آپ سو رہی ہوتی ہیں تب بھی لڑتے ہیں. آپ نے اپنی نماز کا خشوع برقرار رکھنا ہے. نماز کے بعد یہ نہیں کہنا کہ میری نماز خراب کی. اور نماز کے دوران اگر آپ کو رونا آ رہا ہے تو آپ روتے روتے آنسو آپ کے بچے دیکھیں. قرآن پڑھتے ہوئے آپ کو کسی آیت پہ رونا آ رہا ہے, آپ کے بچے وہ آنسو دیکھیں, آپ سے پوچھیں ماما آپ رو کیوں رہی ہیں, آپ بتائیں میں اللہ کا کلام پڑھ رہی تھی, یہ آیت مجھے میرے دل کو جا کے لگی اس لیے میں رو رہی تھی, میں اللہ کی عظمت کے بارے میں پڑھ کے رو رہی تھی. جو اگلا امپورٹنٹ کام ہے جو آپ نے کرنا ہے, اپنے بچوں کے اندر تقویٰ. یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ بچے کو پتہ ہو میرا رب مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو, اور اگر تم یہ تصور نہیں قائم کر سکتے تو یہ تو سمجھ لو کہ وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. کیونکہ اگر تقویٰ آ گیا نا تو اس سے کیا ہوگا, ایک تو نیت ٹھیک ہو جائے گی. ہر وقت بچوں کو یاد رہے ہم نے جو کام کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے. میں رشتہ داروں کو کیا بتاؤں گی میرا بچہ کتنا بدتمیز, لوگ آئیں گے دیکھیں گے وہ کہیں گے میرا بچہ کتنا بدتمیز, فلاں کیا کہہ رہا ہوگا, اللہ مجھے سب کے سامنے اتنی شرمندگی ہوئی. ہم تو اپنے بچوں کو ہر وقت لوگوں کا ڈر, لوگوں کی اسیسمنٹ, لوگوں کی چیک لسٹ دیتے رہتے ہیں, کیونکہ ہم خود بھی اسی پہ رہتے ہیں. آپ کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میرے بچے نے اگر کوئی ایسا کام سب کے سامنے کر دیا تو شاید میری اسیسمنٹ ہو رہی ہے, میری گریڈنگ ہو رہی ہے کہ میں کیسی ماں ہوں, جبکہ کئی دفعہ بچہ صحیح کام کر رہا ہوتا ہے یا وہ نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا. تو آپ نے اپنے بچے کو یہ سکھانا ہے ہم جو کام کرتے ہیں اللہ کی خاطر کرتے ہیں. بچہ باتھ روم میں گیا, آپ نے کہا بیٹا برش کر لو, وہ 2 منٹ بعد باہر آ گیا, دوسرے بہن بھائی نے کہا اماں اس نے کوئی برش نہیں کیا, شکایت لگائی. کیا کہنا چاہیے؟ اب آپ اسے جھوٹا نہ بنائیں, آپ کہیں اللہ نے دیکھ لیا, کیونکہ اس نے دانت صاف کیے ہیں اللہ کے لیے. ہم کیا بولتے ہیں, نہیں صاف کیے ہوں گے نا تو کیڑا لگے گا, ڈینٹسٹ کے پاس جانا پڑے گا, ڈاکٹر ٹیکا لگائے گا. فوراً کہیں اللہ نے دیکھ لیا. ہاں, اب اگر آپ کو فکر ہے کہ وہ نہیں برش کر رہا تو کہے بغیر نیکسٹ ٹائم آپ اس کے ساتھ کھڑی ہو جائیں. آپ کے میں نے بھی برش کرنا ہے, میں بھی برش کر لوں. آپ نے ضرور اس کو کہنا ہے کہ تم نے کل جھوٹ بولا تھا اور میں تمہیں چیک کرنے کے لیے یہاں کھڑی ہوئی ہوں. آپ ایسے طریقے سے کریں کہ بچے کا کانفیڈنس نہ شیٹر ہو. بچہ ہے نا, سیکھ رہا ہے نا, ہم بھی تو سستی کر جاتے ہیں. کئی دفعہ نہیں دل چاہ رہا ہوتا کوئی کام کرنے کو, بڑا ضروری کام بھی کرنے کو دل نہیں چاہ رہا ہوتا, ہم کہتے ہیں آج بس موڈ ہی نہیں ہو رہا. تو بچے کا کیا, ہر دفعہ وہ مشین ہے, روبوٹ ہے, ہم نے جو اس کو پروگرامنگ کی وہ کرتا چلا جائے. اسی طرح کوئی بھی پڑھائی, یہ مت کہیں کہ فیل ہو جاؤ گے, تمہارے چچا کے بچے کتنے نمبر آئے ہیں, ہمسائی کے سامنے میری انسلٹ ہوتی ہے, فلاں کے بچے کتنے نمبر آتے ہیں, وہ فلاں پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گی. آپ کے بیٹا جو بھی پڑھنا ہے نا, ہم نے لائق بننا ہے, ہم نے قابل بننا ہے. اللہ نے ہمیں اتنی صلاحیتیں دی ہیں نا, ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے. بڑے بچے آپ سے جرا بھی کریں گے, اللہ تعالیٰ کو ان نمبروں سے کیا, اس سے میں نے جنت جہنم میں تو نہیں جانا. تو آپ کو ہاں, لیکن وی نیڈ سائنٹسٹ. اس وقت مسلمانوں کا جو حال ہے, ہمیں ایسے لوگ چاہیے جو پڑھے لکھے ہوں, جو قابل ہوں, جو آنیسٹ ہوں, جو دین کو سمجھتے ہوں, جو اللہ سے ڈرتے ہوں, جن کے اندر تقویٰ ہو. آپ ان کو ہر چیز میں اللہ سے جوڑیں. آپ دیکھیں آپ کی تربیت انشاءاللہ ایسی ہونی شروع ہو جائے گی کہ بچوں کی نیت ٹھیک ہوگی,
بچے جو کام کریں گے سوچ سمجھ کے کریں گے کہ مجھے اللہ کو جواب دینا ہے. آپ کہیں کہ بیٹا میری فکر نہیں کرو, میری فکر وہ کرو جو تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے. فکر یہ کرو کہ آخرت میں تمہارا کیا بنے گا, اللہ کو تم نے کیا اس چیز کا جواب دینا ہے. اور آپ کو پتہ ہے اگر ان کے اندر یہ تقویٰ پیدا آ گیا نا, یہ جو جیلسیز ہیں اور غیبت ہے اور جھوٹ ہے اور چوری ہے, اس طرح کی بہت سی چیزوں سے آپ کے بچے بچنا شروع ہو جائیں گے. ایک میں نے واقعہ پڑھا تھا, میں اسی پہ بات ختم کروں گی. حضرت سہل کے بارے میں آتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں 3 سال کا تھا تو رات کو اٹھ جایا کرتا تھا اور اپنے ماموں جان کو دیکھتا تھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے. ایک روز انہوں نے مجھ سے فرمایا, کیا تم اس اللہ کو یاد نہیں کرتے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے؟ میں نے پوچھا میں اس ذات کو کس طرح یاد کروں؟ تو انہوں نے کہا, جب تم اپنے بستر پر لیٹتے ہو تو 3 مرتبہ یہ کہو اللہ میرے ساتھ ہے, اور کہو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. چند رات میں نے اس پر عمل کیا اور پھر ان سے یہ بات ذکر کر دی تو انہوں نے فرمایا اب ہر رات کو 7 مرتبہ اسے پڑھا کرو. میں نے اس پر عمل شروع کر دیا اور پھر انہیں بتلایا تو انہوں نے کہا اب یہ کلمات اور بڑھا دو. چنانچہ میں نے اس کی مقدار بڑھا دی. اب ان کلمات کی حلاوت اور شیرینی میرے دل میں گھر کرنے لگی. 1 سال بعد مجھے میرے ماموں نے کہا, میں نے جو کلمات تمہیں سکھائے تھے انہیں یاد رکھنا اور اس وقت تک ہمیشہ ہمیشہ پڑھتے رہنا جب تک کہ قبر میں نہ چلے جاؤ, اس لیے کہ اس سے تمہیں دنیا اور آخرت دونوں کا فائدہ ہوگا. اور وہ کہتے ہیں کہ میں کئی سال تک ان کو پڑھتا رہا. پھر میں نے ان کی حلاوت اپنے باطن میں محسوس کی. اور پھر ایک روز میرے ماموں نے مجھ سے کہا, اے سہل بتاؤ, جس شخص کے ساتھ اللہ ہو اور اللہ اس کی طرف دیکھ رہا ہو تو کیا وہ شخص اللہ کی نافرمانی کر سکتا ہے؟ اسی لیے اب تم نافرمانی سے بچنا. کہ انہوں نے کیا کیا کہ پہلے بچپن میں تھوڑی سی چیز کہی, پھر اس کی مقدار بڑھائی, اور دیکھیں بات بھی کیا انہوں نے کہی تھی کہ اللہ میرے ساتھ ہے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ جس کے ساتھ اللہ ہو کیا وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا؟ اور یہیں سے انہوں نے ایک میسج دے دیا. تربیت اولاد اس ایمان کو سمجھے بغیر اور ایمان کے اوپر کام کیے بغیر نہیں آ سکتی. ہم ایک سپرفیشل طریقے سے اپنے بچوں کو ڈسپلن نہیں کرنا چاہتے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ایمان میں بھی مضبوط ہیں, ان کے اندر ایمانی قوت وہ ہو کہ وہ بہت سے اس وقت جو دنیا میں مسائل ہیں اس میں وہ گھرے ہوئے ہیں, اس سے اپنے آپ کو نکال سکیں. یہ پوچھ رہی ہیں کہ جو بچے جوان ہو چکے ہیں اب ہم ان کو کیسے لے کر چلیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جوان بچوں کے ساتھ اپنے تعلقات ٹھیک کریں. اگر آپ ان کو بہت زیادہ لیکچر دیتی ہیں تو وہ چھوڑ دیں, اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو بالکل آزاد چھوڑ دیں. جہاں جہاں وہ گناہ کا کام کرتے ہیں آپ کی باڈی لینگویج سے ان کو کلیئر انڈیکیشن ملنا چاہیے کہ آپ اس بات پہ خوش نہیں ہیں. ان کو اس چیز کو انجوائے نہ کرنے دیں, ہمیشہ یاد رکھیں. دوسری بات یہ کہ ان کے ساتھ وہ چیزیں ڈھونڈیں جن سے آپ ان کے ساتھ تعلقات کو اچھا بنا سکتی ہیں. تیسری بات یہ کہ آپ ان بچوں کو کسی نہ کسی قرآن کی کلاس میں ڈالیں, چاہے ان کی پڑھائی کا حرج ہوتا ہے, چاہے وہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے, کیونکہ وہ بچے ابھی بھی آپ کے کنٹرول میں ہیں. اگر وہ بچہ نہیں مان رہا نا, ایک نہ ایک چیز تو ہم منوا ہی سکتے ہیں. تو عام زبان میں کہتی ہوں رونا پٹنا ڈال دیں. تہجد میں اٹھ کے دعا بھی مانگیں, صدقہ بھی دیں, حفاظت کی دعائیں بھی پڑھیں, اور اپنے بچے کو ایسے بتائیں کہ اگر اس نے یہ کام آپ کے لیے نہ کیا تو آپ کو کچھ ہو جائے گا. اس کو کہیں تم نے صرف قرآن پڑھنے جانا ہے. وہ جو قرآن پڑھنے جائیں گے نا, اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا نا, اس کے ساتھ یہ عقیدہ بھی درست ہوگا, یہ ساری چیزیں خود آئیں گی, ماحول بھی ملے گا. کیونکہ ہم ان کو ڈائریکٹلی روک رہے ہوتے ہیں کہ گانے نہ سنو, فلمیں نہ دیکھو, اس سے نہ ملو, یہ بھی ٹھیک نہیں, یہ بھی ٹھیک نہیں. جب ہم اتنے زیادہ نو 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 کرتے ہیں اور وہ ہر چیز میں ریٹیلیٹ کرتے ہیں تو کہتے ہیں ان کا بھی جھاکا کھل چکا ہوتا ہے. ان کو ایک فوکس پہ لے کے آئیں. اور بہت سی جگہوں پہ قرآن کلاسز ہو رہی ہیں, میں یہ سجیسٹ کروں گی جس میں ان کو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو. ایک ہوتا ہے ناظرہ پڑھنا, فرسٹ سٹیپ ہوتا ہے کہ ناظرہ بھی بچوں کا اچھا ہونا چاہیے. ناظرہ انہوں نے پڑھ لیا, اب سیکنڈ سٹیپ ہوتا ہے جس میں ان کو سمجھ آئے کہ اس میں کہا کیا جا رہا ہے, اس میں حکم کیا اللہ کا. تفسیر پڑھیں, تفسیر ان کے لیول پہ ان کو کوئی پڑھائے. اچھا فرض کریں اگر فوراً کوئی چیز نہیں ہو رہی, آپ اپنے گھر میں وہاں پہ 30 منٹس کا قرآن ٹائم رکھ سکتے ہیں جس میں آپ لوگ بیٹھ کے یوٹیوب پہ اتنے اسکالرز ہیں, آپ ان کے لیکچرز لگائیں اور بچوں کو سنوائیں. ان سے کہیں کہ آپ اپنے کویسچن دے دیں, جس کا آنسر مجھے نہیں آتا ہوگا پھر آپ جو اپنی قرآن کلاس میں جاتے ہیں وہاں اپنی ٹیچر سے پوچھ کے لا کے کریں. اور اس تفسیر میں مثالیں ان کے لیول کی اور ان کو سلوشن دینا.
دیکھیں بچے آپ سے نا ہر طرح کے کویشچن کریں گے، کیونکہ یہ میڈیا کا دور ہے اور ٹیکنالوجی کا، اور ہمارے بچوں کے مائنڈز بڑے شارپ ہیں ان چیزوں میں، کہ جب آپ کا بچہ سوال کرتا ہے آپ نے ہمیشہ قرآن اور سنت کی روشنی میں اس کو جواب دینا ہے، اور پھر لاجک کے ساتھ بھی جواب دینا ہے۔ اگر آپ نے خود تفسیر صحیح طرح سے پڑھی ہوگی نا، یہ وسعت آپ تب دکھا سکیں گی جب آپ کے اپنے کانسیپٹ اسٹرانگ ہوں گے۔ میرا بیٹا 10 سال کا ہے اور وہ اس کی امیجنیشن کی پاور بہت زیادہ ہے، ماشاءاللہ وہ بہت اچھا نیک بچہ ہے، نماز پڑھتا ہے، سمجھدار بچہ ہے، وہ اتنا امیجن کر لیتا ہے، وہ بہت دور اسپیس میں چلا جاتا ہے اور فائنلی وہ یہاں پہنچ جاتا ہے کہ اللہ کہاں سے ایگزسٹ کرنا شروع ہوا، تو آئی کانٹ ریپلائی ہم۔ اس کے لیے نا آپ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے، جو شیطان ہے وہ آ کے انسان کو یہ وسوسہ دیتا ہے کہ یہ کس نے بنایا اور یہ کس نے بنایا اور یہ کس نے بنایا، اس کے بعد یہاں تک لے جاتا ہے کہ پھر اللہ کو کس نے بنایا۔ تو ایک تو اس کا مطلب یہ کہ شیطانی حملے اس پہ ہیں، تو آپ نا صبح شام کی دعائیں وہ اس کو کہا کریں کہ ضرور پڑھیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو بتائیں، یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو اللہ کے ناموں کے بارے میں بتائیں، کہ آپ کہیں کہ اللہ کی پہچان کے لیے آپ کو اللہ کے نام جاننے ہیں۔ اگر آپ فرحتہاشمی.com پہ جائیں، اس کے ہوم پیج پہ ہی اللہ تعالیٰ کے نام کے اوپر ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے پروگرام ہیں اللہ کے پیارے نام، وہ اس کے ساتھ بیٹھ کے سنیں۔ بچے جب چھوٹے ہی ہوں تو آپ ان کو بہت ڈرل کیا کریں کہ کریٹر اور کریشن کا فرق سمجھیں۔ جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کے ارد گرد ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے وہاں پہ کوئی بات کہنی ہے، وہاں پہ صرف آنکھ کا اشارہ ہونا چاہیے بچے کو، اور جو بات سمجھانی ہے وہ وہاں سمجھانی ہے جہاں کوئی آپ کی بات کو ہاں یا نہ کر کے آپ کے کانفیڈنس کو شیٹر نہ کرے یا بچے کے کانفیڈنس کو نہ کرے، وہاں بات ہی نہ کرے۔ ہم کہتے ہیں چلو بچے کو تو سنا رہی ہوں، نانی دادی کو بھی شاید سمجھ آ ہی جائے، تو ان کو نہ سمجھائیں، پہلے اپنے بچے پہ ورک کریں۔ کہ جی سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔